اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی محترم طلباء، آج ہمارا جو خلاصہ ہے وہ ہے پارہ نمبر 9۔ 8 پاروں کا خلاصہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جی درس قرآن، اس میں 9ویں پارے کا خلاصہ۔ 9ویں پارے میں کون کون سی باتیں آتی ہیں، کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے۔ اچھا جی، نوٹس کی شکل میں میرے پاس مواد موجود ہے تاکہ آسانی ہو۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، درس قرآن سبق کا نام اور پارہ نمبر 9 کا مختصر خلاصہ، یہ آگے جی اس کا سبق۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، پارہ نمبر 9 کا مختصر تعارف یا خلاصہ۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس پارے کے پارہ نمبر 9 کے جو ہے تو 2 حصے کیے ہوئے ہیں۔ ایک میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ آ رہا ہے، سورہ اعراف بقیہ، ٹھیک۔ اور دوسرے میں ہے جی سورہ انفال ابتدائی، سورہ انفال ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے۔ اب بعض اسٹوڈنٹ ایک نے کل پوچھا تھا نا کہ سر ان کے معنی بھی بتائیں، اعراف ہو گیا، انفال ہو گیا، ٹھیک ہے، جتنی بھی قرآن مجید کی صورتیں، آل عمران ہو گیا، نساء ہو گیا، مائدہ ہو گیا، آگے جاؤ۔ تو یہ انشاءاللہ جب میں آپ کو ہر صورت کا انٹروڈکشن کرواؤں گا نا، ہر صورت کا، اس کا مختصر، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہ کتنی آیتیں مکی ہے کہ مدنی ہے، تو ان کا جب صورتوں کا جب خلاصہ پڑھیں گے نا، صورتوں کا، اس میں پھر انشاءاللہ اس کا سارا مطلب واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ اس پورشن میں کریں گے۔ اس کے بعد یہ سپاروں کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، 30 لیکچر انشاءاللہ اس کے ہوں گے۔ اور جب اس کے بعد ہم صورتوں پہ جائیں گے تو صورتوں کے مختلف تعارف میں ان کا وہ حال احوال ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا جی، اس میں 6 باتیں، سورہ الاعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں۔ کتنی باتیں جی؟ 6 باتیں ہیں، 6 باتیں، ٹھیک۔ کون کون سی؟ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، یہ ہمارے پاس آپ کو ملے گا سورہ اعراف کے جو بقیہ حصہ ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہے نا کہ کس طرح وہ فرعون تھا نا جو بچے قتل کروا رہا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جو ہے تو وہ صندوق میں یا کسی چیز میں وہ پیک کر کے ڈال کے جو ہے تو دریا میں چھوڑ دیا، اور یہی دریا ان کے گھر آیا۔ پھر کرتے موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو وہ پھر بہرحال وہ لمبا ایک قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اس میں۔ اچھا جی، نمبر 2، مختصر کر رہا ہوں، اچھا شارٹ۔ اچھا، جب یہ واقعات میں جائیں گے نا انشاءاللہ، قرآنی واقعات، وہ سیشن بھی انشاءاللہ کروں گا، اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا مختلف انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ مفصل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گے جی۔ دوسرا، اہد الست کا ذکر، سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں جو 6 باتیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ عہد الست ہے۔ عہد کہتے ہیں کہ وعدے کو، الست یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، انسانوں سے لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسان کہتے ہیں کہ قالو، انسان نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے. تو یہ عہد کا ذکر ہے اس میں، سورہ آراف کے بقیہ حصے میں. ٹھیک ہوگی جی. اچھا، تیسری بات بلعم بن باورا. بلعم بن باورا یہ کون ہے؟ واقعہ یہ اس کی تاریخ یہ آئی ہوئی ہے. قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے قرآن کہ یہ جو ہے تو اس کے پاس اس کے لوگ آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل تھی ان پہ بد دعا کریں. ٹھیک ہے، ان پہ بد دعا کریں، یعنی بد دعائیہ کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائی کلمات. لیکن جب اس نے بد دعائی کلمات دے رہا تھا تو اس موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو بنی اسرائیل جو تھی ان کے بجائے اپنی قوم کے جو ہے تو نام ان کے ذہن پہ آ گیا، زبان پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو زبان پہ اللہ پاک نے جاری کر دیا، تو پھر وہ کتے کی طرح ان کی زبان نکل گئی. ٹھیک ہے، بلعم بن باورا، تو یہ کتے کی طرح زبان نکل گئی. تو اس وجہ سے جو ہے تو اس کا ذکر واقعہ یہاں پہ سورہ آراف میں بیان ہوا. ٹھیک ہے جی. چوتھی بات، تمام کفار چوپایوں کی مانند ہیں. تمام کفار چوپاؤں یا چوپایوں کی مانند ہیں. چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ جانور نا، جانوروں. کیوں یہ بات کیوں کہی ہے کہ یہ کفار سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، حالانکہ کتنے ان پہ نبی بھیجے، ٹھیک ہے، ان کو معجزے دکھائے، لیکن یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ان کے دلوں پر جو ہے تو وہ قفل پڑ گیا ہے، تالا مور لگ گئی ہیں. یہ لوگ جو ہے تو اس لیے یہ چوپایوں سے بدتر ہے، یہ اس میں کہا گیا. نمبر 5، آخری بات، غالب نہیں 6 باتیں، سیکنڈ لاسٹ. قیامت کا علم کسی کو نہیں. قیامت کا علم کسی کو نہیں. ایک اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے. اکثر پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا علم کسی کو نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کا ذکر دوسرا سورہ لقمان کی آخری آیات میں 5 چیزیں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے، اس میں قیامت بھی ہے. تو بہرحال یہ اس سے پہلے آ گیا ہمارے پاس سورہ آراف میں. یہ سورہ آراف جو ہے تو 7 نمبر کی صورت ہے، اور وہ جو میں ابھی قیامت کے ذکر کا ابھی کہا سورہ لقمان وہ 31 نمبر کی صورت ہے. ٹھیک، ان کی آخری آیت غالباً 35 نمبر کی آیت ہے. بہرحال چھٹی بات ہے جی قرآن کی عظمت. قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے. قرآن کی عظمت کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے تو وہ نازل ہوا ہے، اور اس میں ایسے واقعات ہیں جن سے تم ناواقف تھے، یعنی پچھلی امتوں کے قصے وہ اس قرآن کی عظمت میں شامل. یہ 6 باتیں تھیں ہمارے پاس سورہ آراف کے بقیہ حصے میں. اب آتے ہیں سورہ انفال پہ. اس میں کتنی باتیں؟ یہ 3 باتیں ہیں. سورہ الانفال میں 3 باتیں ہیں. 3 باتیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 پہلی ہے جی غزوہ بدر اور مال غنیمت کی تقسیم. مال غنیمت کی تقسیم، یہ پہلی بات ہے. غزوہ بدر اور مال غنیمت کی تقسیم یا مال غنیمت کی تقسیم کا حکم. غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو سارے کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس میں آیا ہوا ہے جی. نمبر 2 مومنین کی 5 صفات. مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں. ٹھیک،
مومنین کی 5 صفات دوسرے نمبر پہ. اچھا کون کون سی؟ خشیت. خشیت مطلب خوف اللہ کا. اور اسی طرح تلاوت کے ساتھ توکل بھروسہ، نماز، اور آخری سخاوت. یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے مومنین کی 5 صفات میں: خشیت، تلاوت، توکل، نماز اور سخاوت. ٹھیک ہوگی جی. اچھا جی، نمبر 3، 6 بار مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے. 6 بار مسلمانوں سے یا جو ہے تو مومنین سے. 6 بار مومنین سے خطاب. اب اس میں کیا ہے اب دیکھیں گے جی وہ خطاب کون سا تھا. نمبر 1، کفار کے مقابلے میں پیٹ مت پھیرو. کفار کے مقابلے میں پیٹ مت پھیرو مطلب ان سے ڈر کے بھاگو مت. یہ سورہ انفال. الانفال میں یہاں پہ صرف حوالے لکھوں گا اور یہاں آیت لگاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، JPG میں لگا دوں گا تو اس میں آپ دیکھ لینا. پھر یہاں پہ میں صرف بتا رہا ہوں، لکھوں گا یہاں کہ اس آیت میں کیا ہے اور اس کے وہ آیت یہاں لگا دوں گا JPG میں. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 16 کیا ہے؟ کفار کے مقابلے میں پیٹ مت دکھاؤ، یعنی جب مٹھ بھیڑ ہو جائے تو آپ ڈرو نہ، بھاگو نہ. اچھا جی. دوسرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک، پہلی بات. دوسری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ آ گئی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر یہ 20 آ گئی. ٹھیک. تیسری بات، کتنی باتیں ٹوٹل؟ 6 ہے نا. پہلے آیت میں آگے کہ آپ پیٹ مت پھیرو، مت بھاگو دشمنوں سے. دوسرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری بات، اللہ اور اس کا رسول اگر بلائیں، اللہ کے اس کے رسول اگر کوئی حکم دیتے اس حکم کو تو بجا لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. یہ ہے جی 24 آیت نمبر 24 سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24. چوتھی بات کیا ہے کہ نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ امانتوں سے. جتنی امانتیں ہیں ان سے بھی خیانت نہ کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان سے بھی خیانتیں نہ کرو. یہ وہی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر یہ آگے جی 27. ٹھیک. نمبر 5 میں جی اگر اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ممتاز دوسری قوموں سے الگ کر دیں. سورہ انفال 8 آیت نمبر یہ آگے جی 29 میں. ٹھیک ہے، دیکھیں چلتا جا رہا ہے ایک. اور آخری بات، چھٹی بات جو خطاب کیا گیا ہے وہ ہے جی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. پہلی والی بات یہ وہی پھر آ گئی. یہ آ گیا ہمارے پاس آیت نمبر 30 میں. یہ ہمارے پاس 6 باتیں سورہ انفال کی آیت نمبر 16 سے لے کر 30 تک مختلف 16، 20، 24، 27، 29 اور 30 ان میں مومنین سے اللہ پاک خطاب کیا اور کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. ہر ایک آیت انشاءاللہ میں یہاں JPG میں لگا بھی دوں گا، ساتھ اس کا حوالہ بھی لگا دوں گا تو آپ دیکھیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.